السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کرن خان اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں تانیہ بزئی۔ ناظرین، بلوچ مسنگ پرسنز کی بات کی جائے تو یہ بیانیہ بہت عرصے سے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں اس وقت ایک ہتھیار بنا ہوا ہے، خاص کر کے اگر فتنہ ہندوستان جب بھارت کی را کی بات کی جائے تو وہ اس میں انوالو دکھائی دیتا ہے۔ آج اسی پہ اوپر گفتگو کریں گے، کیا یہ افراد واقعی ہی بے گناہ ہیں یا پھر ریاست مخالفت بیانیے کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ تانیہ، ہم نے بہت پیچھے پہلے بھی بات کی مسنگ پرسنز کی، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ایک نیا پروپیگنڈا ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے ایویڈنس بھی ہم اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ظہیر بلوچ، جس کے اوپر کافی ٹائم تک ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا، لیکن بعد میں وہ پتہ چلتا ہے، ان کی ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کس طرح سے صرف ریاست مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور مسنگ پرسنز کے نام پہ بلوچ جو عوام ہے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کرن، دیکھیں، آپ حیران ہوں گی کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی ہے اور وہ ویڈیو جب سامنے آئی ہے منظر عام پہ تو وہ اس بندے کی ہے جس کا یہ 2022 سے ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، 2022 سے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، 2022 سے یہ مسنگ پرسنز کے کیمپس میں بھی بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، اور 2022 سے پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ظہیر بلوچ مسنگ ہے۔ تو کرتے 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 ابھی آ گیا 2025، ایک ویڈیو جس میں ظہیر بلوچ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں اپنی مرضی سے یورپ جانا چاہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ایران کے راستے سے جاؤں، لیکن جب میں ایران کی طرف گیا تو وہاں سیکیورٹی فورسز جو ایرانین تھے انہوں نے مجھے پکڑا اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ اب آپ سوچیں 2022 سے اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ یہ اس کی بہن ہے عظمیٰ بلوچ۔ عظمیٰ بلوچ یہ تصویر اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ ظہیر بلوچ لاپتہ ہے، میرا بھائی لاپتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف دھرنوں میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اس عورت کو، اور مختلف پروٹیسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا بھائی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر آپ اپنے اس پہ بھی بے شک دکھا دیں، وہ آ رہی ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ پھر 2022 میں مہارنگ ٹویٹ کرتی ہے، آپ پلیز ٹویٹ دکھا دیں اپنے اس پہ، وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اسکرین پہ دکھا دیں، اور میری عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں۔ ابھی ٹویٹ ہے، انجینئر ظہیر بلوچ برادر آف عظمیٰ بلوچ ہیز بین کلڈ ان فیک انکاؤنٹر ایٹ زیارت. He was missing since 7 October 2021. Uzma joined Eid Day protest. She couldn't speak because of the ill health. And now she has received the mutilated body of his brother. مطلب کسی کی بھی باڈی یہ لوگ کیا دکھا کے مارنگ ٹویٹ کر رہی ہے، ظہیر بلوچ کی جو ہے فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے زیارت میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 7 اکتوبر 2021 کو، اور یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ عید کا دن ہے تو اس کی بہن بیمار ہے تو وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکی، دس اینڈ دیٹ۔ یہ تھوڑا بلر ہے، پڑھا نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اسکرین پہ یہ پڑھا جائے گا۔ ابھی یہ مارنگ نے اس میں اس کی پکچر بھی لگائی ہے ظہیر بلوچ کی، ٹھیک ہے۔ یہ مارنگ ٹویٹ کر رہی ہے کہ ظہیر بلوچ فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتی جائیں، ایک ویڈیو بھی تو آئی ہے۔ ہاں، ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، ویڈیو بھی دکھاتی ہوں۔ یہ عظمیٰ بلوچ 2023 میں اس کی بہن کہہ رہی ہے ٹویٹ کر کے، یہ تھوڑا بلر ہے۔ My brother engineer Zahir Baloch has been abducted on 7 October 2021 near his office, Smart Ways Consultancy Private Limited at Airport Road, Quetta. Please be my family's voice for his state recovery. Recover engineer Zahir Baloch. اب عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے بھائی کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے 7 اکتوبر 2021 کو کوئٹہ سے، اور یہ اس کی تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹویٹ ہے 2023 کا، ٹھیک ہے، 2023 کا۔ یہ اپنے اسکرین پہ آپ دکھائیں پلیز۔ اچھا، یہاں پہ ایک پھر ایک پروپیگنڈا پبلش ہوتا ہے، زیارت 5 of the 7 insurgents killed by army were missing persons، ٹھیک ہے۔ ابھی کہہ رہے آرمی نے مار دیا، مسنگ پرسنس تھے، اس میں ہی از دیٹ گائے ظہیر بلوچ، اوکے۔
یہ ظہیر بلوچ ہے. بالکل 5 of the 9 men killed by the Pakistani armed. مطلب کچھ بھی ہو جائے آرم فورسز کے اوپر لگانا ہے یار. آج کل کسی کی بیوی بھی بھاگ جائے کہتے ہیں سیکورٹی آفیسرز نے بھگائی ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں BSO آزاد. BSO آزاد کیا چھاپ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ظہیر بلوچ کو ابڈکٹ کیا گیا 7 اکتوبر. مطلب کہ سب لوگوں کے ٹویٹ سامنے ہیں. اب کنیکشنز آپ دیکھتی جائیں. BSO آزاد بھی جو بین ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی لکھ رہا ہے کہ ظہیر بلوچ مسنگ ہو گیا, ظہیر بلوچ انکاؤنٹر ہو گیا, ظہیر بلوچ زیارت میں ملیٹنٹس یہ وہ. اب آپ دیکھیں پھر اس کی بہن پھر ٹویٹ کرتی ہے. اچھا اب ایکسپریس ٹریبیون کیا چھاپ رہے ہیں, آپ پلیز اپنے اسکرین پہ چلائیں اس کو. چلا رہے ہیں تانیہ, وہ آپ ہی کریں گے. ایکسپریس ٹریبیون از دی ویری رینونڈ آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ ریلائبل نیوز پیپر آف پاکستان. مسنگ اینڈ بلیوڈ ڈیڈ بلوچ یوتھ از الائیو. ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ظہیر بلوچ زندہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے, جس کو یہ مسنگ کر رہے تھے, جن کو انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کر دیا اور ایک فیک لاش دی ہے اس کی فیملی کو سول ہاسپٹل میں. وہ ظہیر بلوچ تھا ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کون تھا, تو اس نے کہا یہ ظہیر بلوچ ہیں, یہاں پہ اپنی یہ لاش لے جائیں. ٹھیک ہے. ایکسپریس ٹریبیون نے 2 دن پہلے کیا چھاپا ہے کہ ظہیر بلوچ زندہ ہے اور نہ یہ مسنگ ہوا ہے نہ اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے, ہی از الائیو, اور نہ ہی اس کو فورسز. یہ آپ پلیز چلائیں اپنے اس پہ, وہ چل رہی ہے. اب آپ ظہیر بلوچ کی 2 دن پہلے ویڈیو آئی ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو, اور میں چاہتی ہوں آپ کے اسکرین پہ یہ ساری عوام دیکھے کہ کس طرح فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے سیکورٹی فورسز, ہمارے ریاست اور ہماری آرمی آفیشلس کے اگینسٹ کس طرح انہوں نے فیک پروپیگنڈا کیا ہے مسنگ پرسنس کا. یہ ویڈیو ہے ظہیر بلوچ کی, خود کہہ رہا ہے. 7 اکتوبر کو ایک اپرچونیٹی تھی جو مجھے ملی تھی یورپ میں, تو اس کے لیے ایران کے تھرو جانا تھا. تو بارڈر پر تو ایرانی فورسز تھے, میں پکڑ لیا. 10 مہینے تھے, تو آپ ہر پل مجھے لگتا تھا کہ موت ہے, ابھی ہے, بعد میں ہے, مطلب ہر منٹ ایسا ہی لگتا تھا. اس ویڈیو کی آپ بالکل ساری ساتھ ساتھ ہماری اسکرین پہ چل رہی آپ دیں ہمارے جو عوام ہے تاکہ ان کو پتہ چلے. اب یہ ظہیر بلوچ کی جو سٹوری 2021 سے چل رہی تھی, اس نے خود کہا ہے کہ کلائمیکس جو ہے وہ میرے مائنڈ میں آئے کہ میں یورپ جاؤں, پھر میں ایران کے راستے سے گیا, پھر وہاں ایرانین سیکورٹی آفیشل سے مجھے پکڑا, انہیں مجھے چھوڑا ہے, تو میں واپس آ گیا ہوں اپنے گھر. تانیہ اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, بس ہر چیز میں آ کے ہم نے ریاست مخالف بیانیہ بنانا ہوتا ہے. سیکورٹی ادارے جو ہیں ہمارے, جو ہماری حفاظت کے لیے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں, ان کے اوپر ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ اس کلائمیکس کی صرف ایک ایگزامپل آئی ہے, اور ہم آئے روز ایویڈنس دکھاتے ہیں اور آگے بھی دکھاتے رہیں گے. اسی سے ملتا جلتا اگر آپ ذیشان بلوچ کی طرف آئیں, اس کے اوپر ہم نے پوری پوڈ کاسٹ بھی کی ہے, اس میں گفتگو بھی کی ہے, لیکن اب اس کے اوپر اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو تانیہ اس حوالے سے پھر کیا کہیں گے؟ یہ ایک انسان کی سٹوری تھی جو ہم نے ود ایویڈنس ود پروف پوری چیزیں اپنے عوام کے لیے, جو بلوچ عوام ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہیں, اور اسی طرح سے اب تیسرا چوتھا دن ہے ذیشان بلوچ کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظہیر بلوچ 2021 سے لاپتہ تھا, اس کا بیچارے کا انکاؤنٹر بھی کرا دیا, اس کی کوئی فیک لاش بھی فیملی کو دے دی. ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے ظہیر بلوچ گھر آیا, اس نے کہا یار میں تو ایران گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کی ویڈیو آئی ہے کہ میں تو مسنگ ہوا ہی نہیں اور میں زندہ ہوں, مجھے کس نے دفنایا ہے, دفنا بھی دیا, پتہ نہیں کس کو دفنایا ہے, وی ڈونٹ نو. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور میری سب سے گزارش ہے کہ ظہیر بلوچ کی ویڈیو دیکھیں. آپ نے ذیشان کا ذکر کیا, دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ذیشان پہاڑوں پہ خود گیا تھا, خود ان تنظیموں کے ساتھ تھا, خود اپنی مرضی سے, اور اس کو ریاست نے نہیں مارا, وہ آپس کی لڑائی میں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپسی لڑائی میں وہ ٹارگٹ ہوا ہے, یہ کنفرم نیوز ہے, ریاست نے اس کو نہیں مارا. تو یہ بے شک عوام اپنی جیسے ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی کافی ایویڈنسز دیے تھے ذیشان ظہیر بلوچ کے حوالے سے, کہ ذیشان ظہیر بلوچ اپنی مرضی سے جا کے ان تنظیموں کے ساتھ مل گیا.
پھر یہ کس چیز میں پایا گیا, یہ جو وہ غریب یوتھ ہے اس کو برین واش کر رہا تھا سوسائڈل کمانڈر بننے کے لیے. پھر کافی ایسے وارداتوں میں یہ کہہ رہے ہیں فٹ بال کھیل رہا تھا, سیکیورٹی آفیسرز نے اٹھایا, فٹ بال نہیں کھیل رہا تھا, وہ تو کچھ ٹائم سے غائب ہی تھا, وہ تو پتہ نہیں کہاں پہاڑوں پہ تھا, کدھر تھا. پھر کچھ مہینوں بعد اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی ہے. لیکن یہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں کر سکتے, نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ ریاست اس میں ملوث تھی, بالکل بھی نہیں تھی. یہ تو بالکل کلیئر اینڈ کٹ کیس ہے, بنا ایویڈنس کے, مطلب کہ نہیں صرف اور صرف سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ فتنال ہندوستان ہے, را ہے, اور ہمیں پتہ بھی ہے, اور بہت سارے ایویڈنس آ چکے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے. کہہ رہی ہوں مارنگ ٹویٹ کر رہی ہے 2022 میں, یہ سارے لنکس اگر آپس میں ساری آپس میں دیکھیں فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے. بندے کی ابھی ویڈیو آئی ہے کہ میں تو زندہ ہوں بھائی, مجھے کسی نے نہیں مارا, میں تو ایران گیا تھا, سیکیورٹی آفیسرز نے پکڑ لیا, ابھی مجھے رہائی ملی ہے. نہ جانے اتنے اور کتنے ذیشان اور ظہیر ہوں گے جو اسی طرح سے انہیں مسنگ پرسنز میں ڈالیں. لیکن ایک اور ایشو بھی ہے جس کی طرف میں تانیہ آنا چاہوں گی. اگر خاص کر کے دیکھتے ہیں بلوچ خواتین, ٹھیک ہے, جو پڑھی لکھی ہیں, جو ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, جو اپنا سوسائٹی کے اندر کردار ادا کر سکتی ہیں, اب ان کو انوالو کر کے جو ہے وہ حملے آور کروائے جا رہے ہیں, خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے. محل بلوچ اور اس طرح کی دیگر بہت سارے اگزامپلس موجود ہیں. تو محل بلوچ کون تھی, کیسے وہ ان کے ہاتھوں تک پہنچ گئی, کیسے وہ حملہ آور ایک خودکش بمبار بن گئی, کیا ان کی فیملی کو نہیں پتہ تھا, کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ دوسری طرف پہنچ گئی؟ وہ تربت سے تھی, تربت یونیورسٹی میں 7 سیمسٹر کی لا اسٹوڈنٹ تھی وہ لڑکی, اور کافی ویل آف فیملی سے تھی. جس نے سیکیورٹی آفیشلز پہ بلاسٹ کیا تھا تربت میں, تو شی بلانگ ٹو اے ویری ویل آف فیملی. اس کا جو ایک چاچا ہے وہ پولیٹیشین ہے, ہاں, اس کا فادر بھی گورنمنٹ اس میں امپلائے اچھی اس پہ ہے. تو یہ نہیں کہ غربت تھی یا, اور اس کے محل بلوچ کے پورے خاندان میں کوئی مسنگ نہیں تھا, کوئی ایک بندہ لاپتہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جو ویڈیو ہے تانیہ, ہاں, جو پنجابیوں کے اگینسٹ آئی تھی, آپ نے وہ ویڈیو اس نے جو جاری کی تھی سوسائڈ اس سے پہلے, تو اس نے پنجابیوں کو تھریٹ کیا تھا. آج میں کرن, آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تاکہ میں آپ کو ضرور, آپ پورا ٹائم لیں. دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا دشمن ہے, پنجابی ہمارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں 75 سال کی بلوچستان کی حکومت میں یا بلوچستان اسمبلی میں کوئی پنجابی ممبر آیا ہے, کوئی پنجابی سی ایم آیا ہے, کوئی پنجابی گورنمنٹ آئی ہے؟ نہیں آئی. کوئی پنجابی گورنر آیا ہے؟ کبھی نہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ اختیارات بلوچستان کو دیے گئے. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ بجٹ بلوچستان میں انویسٹ ہوا ہے. یہ بتائیں نا بجٹ کدھر گیا؟ دیکھیں کرن, جو سردار نواب ٹرائبل چیف جو نیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے لوگوں کو, اپنے محروم اور غریب اور آپ کہہ سکتے ہیں مظلوم لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ پنجاب تمہارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, تم پنجابیوں کے پاس کیا کہتے ہیں, نہیں, پنجاب پہ فوکس کرو, پنجاب دشمن ہے, تم نے صرف پنجاب پہ فوکس کرنا ہے, تم نے اور کسی چیز پہ فوکس نہیں کرنا. جس پنجابی کے اگینسٹ یہ ان کو ورغلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے مائنڈ پلیوٹ کرتے ہیں کہ تم نے کام نہیں کرنا, تم نے بزنس نہیں کرنا, تم نے ترقی نہیں کرنی, تم نے کچھ بھی نہیں کرنا, ٹیکس نہیں دینا, تم نے ٹیکس نہیں دینا, تم نے بس دماغ میں رکھنا ہے پنجاب میرا دشمن ہے, ٹھیک ہے. اسی سردار نواب ٹرائبل چیف اور نیشنلسٹ کا بیٹا بیٹی اسی HSN کالج میں, اسی HSN میں پڑھتے ہوں گے, اسی پنجاب میں پڑھتے ہوں گے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوں گے, لیکن اس نے اپنے اس غریب مظلوم بزنس بھی جہاں پہ کرتے ہوں گے, اور اپنے مظلوم اور غریب جو بھی فالوور ہے اس کو یہ دماغ میں ڈالنا ہے کہ بس تم مائنڈ میں رکھو کہ پنجاب تمہارا دشمن ہے, ٹھیک ہے, اور تم نے کام نہیں کرنا, تم نے ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا, تم نے کچھ نہیں کرنا, تم نے محنت نہیں کرنی, تم نے کچھ کاروبار نہیں کرنا, تم نے ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی, بس یہ لے کر چلو کہ پنجاب تمہارا دشمن ہے, وہ تمہارے حقوق نہیں دے رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کس طرح سے ان کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. کرن, میں نے بڑا وقت گزارا ہے ہر طرح کے لوگوں میں نے پنجابی جیسا سویلائزڈ بندہ نہیں دیکھا, میں نے پنجابی جیسا گرومڈ بندہ نہیں دیکھا, اور میں نے پنجابیوں جیسے, آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ ایگزامپل آف اے سویلائزڈ پرسن کوڈ بی اے پنجابی, ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں اگر اس ملک میں پنجابی نہ ہوتے تو یہ ملک
تو پھر یہ تعصب کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ تعصب اس لیے دیا جاتا ہے, اس نے اپنی فیس سیونگ تو کرنی ہے نا. جو سردار ہے, نواب ہے, ٹرائبل چیف ہے, نیشنلسٹ ہے, اس نے اپنی فیس سیونگ تو کرنی ہے. اس نے اس کو اس بتی کے پیچھے لگانا ہے کہ تمہارا فوکس پنجاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بے شک میں کاروبار پنجاب میں کر رہا ہوں, میرا بیٹی اور میرا بیٹا HSN میں پڑھ رہے ہیں, میں نے وہاں رشتہ داریاں بھی کر لی ہیں, بیٹی کی شادی بھی پنجابیوں میں کر دی ہے, بیٹے کی بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تم نے ترقی نہیں کرنی, تم نے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہنا ہے بس پنجاب میرا دشمن ہے. ٹھیک ہے, وہی محرومیت تو ہیں, اس میں شک نہیں ہے, غربت بھی ہے اس میں, غربت پورے پاکستان میں اس میں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر آپ وہی مائنڈ سیٹ لے کے چلو اور پھر آپ شناختی کارڈ دے کے مار دو, یا پھر آپ ویڈیو جاری کر دو کہ پنجابی کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. پنجابی دیکھیں, آپ نے پنجابیوں کو نکال دیا, پنجابیوں کو آپ نے بلوچستان سے نکال دیا. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ نہیں چاہتے, وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں بلوچستان میں, تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے حکمرانوں سے پوچھیں نا, آپ کی بلوچستان اسمبلی سے پوچھیں آپ کے حقوق کدھر ہیں, بجٹ کدھر جا رہا ہے. لیکن ایک چیز ثانیہ, یہیں پہ آپ پنجابی کی بات کریں, یہ تعصب ہے ٹھیک ہے, لیکن اب فتنہ ہندوستان, اگر ان کی فنڈنگ وہاں سے بند ہو چکی ہے, باقی معاملات ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تھریٹس دیے ہیں کہ اب پورے پنجاب میں, پورے پاکستان کو ہم غیر مستحکم کریں گے, اس میں جو امن قائم ہے ہم اس امن کو برباد کریں گے. یہ تھریٹس وہ اوپنلی اب دینا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑیں وہاں پر کھوکھلی ہونا شروع ہو چکی ہیں, ان کی فنڈنگ بند ہو چکی ہے, اس لیے اب وہ پنجاب اور دیگر جتنے بھی صوبے ہیں, سندھ ہے, KP ہے, اس طرف جو ہے وہ پھیلنا شروع ہونا چاہتے ہیں. ایران کے اٹیک کے بعد کرن فتنہ ہندوستان کی کمر تو ٹوٹ گئی ہے, یہ تو ختم ہو گئے ہیں. آج ان کے سربراہ کی ویڈیو آئی ہے, وہ انڈیا سے کہہ رہے ہیں فنڈنگ دو, ہماری فنڈنگ ختم ہو رہی ہے. ہم نے بلوچستان میں جو دہشت گردیاں کرنی تھی, پیسہ ختم ہو گیا, پیسہ دو. ویڈیو سر عام سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. ابھی ایران ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور یہ 1 مہینے کی مار ہے. آپ کو پورے بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا ایک بندہ نہیں ملے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ 1 مہینے کی مار ہے بس. تھینک یو سو مچ تانیہ. ناظرین, اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ تانیہ نہیں کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہی, یا پورے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی فنڈنگ بند ہو چکی ہے. اور پاکستان کا, اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی ترقی کے جو لوگ دشمن ہیں, تو یہ بلوچ نہیں ہو سکتے, یہ بلوچ عوام نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ پاکستان کی خوشحالی چاہتی ہے, ترقی چاہتی ہے, امن چاہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ تمام کاروائیاں کر رہے ہیں. اور اب باقی جگہوں پر بھی کس طرح سے پروپگنڈا, پھر کبھی ایک انسان کو لے کے کیا جاتا ہے, کبھی دوسرے انسان کا آ جاتا ہے, تو یہ فیک پروپگنڈا کر کے پاکستان کو بیسکلی غیر مستحکم کر کے اپنے کاروائیاں جو ہیں وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.